غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلِكَ وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل سنی اجتماع کے حوالے سے اور بالخصوص عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ بڑا خوشائن ماحول یہ ہے کہ ایک حد تک ہمارے نوجوان چہروں پر داڑیاں بھی سجا رہے ہیں، دین کے قریب بھی آ رہے ہیں، ایک حد تک نمازوں کے حوالے سے بھی مسلم امہ کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے، ایک اعتبار سے تعلیم کے حوالے سے بھی پہلے کے مقابلے میں آج کچھ حالات بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف ہم جو توجہ نہیں کر پا رہے ہیں اور جس کے حوالے سے ہم لوگ انتہائی بددلی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، بے توجہی کا شکار ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہر دن منتشر ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں اختلافات جنم لے رہے ہیں، چار بھائی ہیں تو چاروں بھائی الگ الگ سمت میں ہیں، اسی طرح محلے محلے اختلافات، گاؤں گاؤں اختلافات، شہر شہر اختلافات، ملک ملک اختلافات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے تشریف لائے تھے،
ایک دھاگے میں باندھنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی اور اجمی کے فرق کو ختم کیا، کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادری کی عصبیتوں کو ختم کیا، قبیلوں کے گھمنڈ کو ختم کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعرہ عطا فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، تقوی موجود ہو، پرہیزگاری موجود ہو۔ عزت نہ کالے ہونے کی بنیاد پر ہے، نہ گورے ہونے کی بنیاد پر ہے، عزت نہ کسی کو شیخ ہونے کی بنیاد پر ہے، نہ کسی کو پٹھان ہونے کی بنیاد پر ہے، نہ کسی کو مغل ہونے کی بنیاد پر ہے، نہ کسی کو انصاری ہونے کی بنیاد پر ہے۔ عزت برادریوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن نے اعلان کر دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک شان والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ بہت سارے بظاہر خوبصورت چہرے والے جو راتوں کو عیاشیاں کرتے ہیں وہ ذلیل ہو سکتے ہیں، مگر بہت سارے سیاہ چہرے والے جو تہجد میں اللہ کی رضا کے لیے آنسو بہاتے ہیں وہ ان سفید چہرے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مسلم امہ ہر دن جو ہے وہ نفرتوں کا شکار ہو رہی ہے۔ بھائی بھائی میں اختلافات ہے، علاقے علاقے میں اختلافات ہے، قبیلے قبیلے میں اختلافات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتوں کا پیغام لے کر آئے تھے، پیار کا پیغام لے کر آئے تھے۔ آج مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ رہا ہے۔ آئیے لوگوں کے درمیان نقطہ اتحاد کیا ہے؟ کوئی رنگ کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی زبان کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی علاقے کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی برادری کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، لیکن اسلام میں جو نقطہ اتحاد ہے اس کی بنیاد دین ہے، اللہ کا دین، اور صرف اللہ کا دین۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور دین کیا ہے بلکہ دین کی جان کیا ہے، دین کی اساس کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے تی ہماؤس، اگر بہون رسیدی تمام اولا بیس۔ اور میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی ذات نقطہ اتحاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نقطہ اتحاد ہے۔ آج مسلمان، میری مراد مسلمان سے وہ مسلمان مراد ہے، اللہ اکبر، جن کو ہم مسلمان مانتے ہیں، جن کو مسلمانوں کی اکثریت مسلمان مانتی ہے، جن کو اولیاء اللہ مسلمان مانتے ہیں، یعنی جو ضروریات دین کے منکر نہ ہو۔ مسلمانوں سے مراد وہ جو سواد اعظم صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر متفق ہوں۔ مسلمانوں سے مراد وہ، اللہ اکبر، جو مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ اور بے ادب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہی دین ہے، حضور کا احترام ہی دین ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور الحمدللہ پوری دنیا میں 90% وہ مسلمان بستے ہیں جو حضور علیہ السلام کو ایمان کا ایمان مانتے ہیں، ایمان کی جان مانتے ہیں، دین کی جان مانتے ہیں، مذہب کی جان مانتے ہیں، مسلک کی جان مانتے ہیں، اپنے جانوں کی بھی جان مانتے ہیں، اپنے جانوں سے بھی زیادہ قریب مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج مسلمان ذاتیات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ایک دوسرے سے
مختلف ہوتا ہے، محبتیں روٹ گئی ہے، پیار روٹ گیا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس لیے مجھے حکم ہے آج میں اس پر کوئی گفتگو کروں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں آپس میں جو محبت پیدا کی تھی، جو پیار پیدا کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی سن لیں، اللہ اکبر، آج مسلمان ہو کر ہم دوسرے مسلمان کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں، اس کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں، اس کے لیے دل میں حسد رکھتے ہیں، اس کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کسی مسلمان کے لیے آپ کے سینے میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جا سکتے، ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی سینوں میں کینے رکھنے والوں کے۔ اللہ اکبر، آج اپنے اتنے بڑے مجمع میں اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو، سگے بھائیوں کے لیے کینہ رکھنے والوں، سگی بہنوں کے لیے کینہ رکھنے والوں، اپنے خاندان والوں کے لیے کینہ رکھنے والوں، اپنے دوستوں کے لیے کینہ رکھنے والوں، سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا، کسی مومن کی عزت کو بچائے گا اللہ تیری عزت کو بچائے گا، تو کسی مومن کو ذلیل کرے گا اللہ تجھے ذلیل کرے گا، تم کسی مومن کو ذلیل کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تم کو ذلیل کرے گا، اپنی شان کے مطابق تم کسی کی مدد کرو گے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تمہاری مدد کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ آقا فرماتے ہیں جب تم کسی کی عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا، اور تم عیب چھپاؤ گے اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ عیب چھپائے گا اپنی شان کے مطابق۔ تم دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ قیامت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج اندازہ فرمائے ہم کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، آج تو عیب جوئی کی جاتی ہے، عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی محبت کی بنیاد رکھی تھی۔ آقا علیہ السلام نے کعبے سے مخاطب ہو کر، آج مسلمان کی قدر نہیں کرتا، دنیا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مسلمان جب خود مسلمان کی عزت نہیں کرے گا تو دنیا تو ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو، اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام ایک مومن کی شان کو کس شان سے بیان فرماتے ہیں، اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اور تیرے گرد چکر لگانے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تیری حرمت ہے، تیری عزت ہے۔ پھر فرمایا مگر کعبہ تجھ سے بڑھ کر اگر کسی کی، کعبہ تجھ سے بڑھ کر کسی کی حرمت ہے تو وہ میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے۔